روئے زمین پر پہلا فساد ہے قتل، اور وجہ کیا بنی قتل کی؟ عورت کی وجہ سے، جو تاریخوں میں یہ ملتا ہے۔ دو بھائی ایک ہی عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے، اور الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ جب رب تبارک و تعالی انسان کو پیدا کرنا چاہا تو قرآن میں اس کا ذکر یوں ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انسان کو اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنا خلیفہ۔ انسان اللہ کا نائب بنایا جا رہا ہے۔ تو فرشتوں نے کیا کہا تھا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا، اے اللہ کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جا کر فساد مچائے گا، ظلم کرے گا، خون ناحق کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں کا یہ پوچھنا اللہ کی بارگاہ میں کہ زمین میں آنے کے بعد انسان فساد مچائے گا، بالکل وہ ریئل بات تھی، اور آج ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ زمین میں فساد مچانے والوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ لیکن اللہ کا نظام ہے، یہ دار العمل ہے، دار الامتحان ہے، کہ یہاں بھیجا گیا ہے انسانوں کو پاور دے کر، طاقت دے کر، اختیار دے کر، پابندی ایسے نہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، آزاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے امتحان کے لیے اس زمین پر بھیجا ہے۔ لیکن ساتھ میں رب تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے اور برائیوں سے بچانے کے لیے انبیاء کرام بھی بھیجتا رہا کہ تمہیں سیدھا راستہ بتائیں گے، فساد مت کرنا۔ پہلے دن سے اس روئے زمین پر انسانوں کے آنے کے بعد جو فساد شروع ہوا وہ قتل سے شروع ہوا۔ آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا قتل ہو گیا۔ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، اس روئے زمین پر پہلا فساد ہے قتل، اور وجہ کیا بنی قتل کی؟ عورت کی وجہ سے، جو تاریخوں میں یہ ملتا ہے۔ دو بھائی ایک ہی عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے، اور ایک کے حق میں وہ جائز تھا جو شریعت آدم میں تھا، لیکن دوسرا ناحق اس عورت کو حاصل کرنا چاہ رہا تھا، تو اس نے اپنی عورت کو حاصل کرنے کے لیے راستے سے اس کے جائز شوہر کو ہٹانے کے لیے قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ تو قتل سے شروعات ہوئی، عورت سبب بنی، اس کے بعد یہ فتنوں کا دور اور فساد کا دور چلتا رہا۔ روئے زمین پر فساد ہوتا رہا، اور انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے، اور وہ ہدایت دو طریقے سے دیتے۔ زبانی طور پر، اخلاقی طور پر جو دعوت ہے ان کی سیدھے راستے کی وہ دیتی، لیکن کچھ ڈھیٹ طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو اپنے معجزے دکھا کر کے دعوت دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جب تک ان کو اچھمبے والی چیز نظر نہ آئے تو ان کی طبیعت ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ تو اللہ کے نبیوں نے معجزے بھی دکھائے، معجزہ نبی کے حق ہونے کی دلیل ہے۔
یہ دو چیزیں جب نہیں مانی قوم نے، پہلے ان کی واض و نصیحت، دوسرے ان کے معجزے سے بھی نہیں مانی، تب پھر تیسری چیز ہے اللہ کا عذاب۔ اللہ کا عذاب آیا اور انہیں گھیر لیا، اور یہ تاریخ میں ایک بار نہیں بار بار ہوتا رہا۔ رب تبارک و تعالی مہلت دیتا ہے ظالموں کو، اور قرآن پاک کی وہی آیت میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، لوگو یہ ہرگز گمان مت کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی ظالموں سے بے خبر ہے۔ ہرگز یہ مت سوچنا کہ وہ غافل ہے اللہ جو کچھ ظالم کر رہے ہیں ان کاموں سے، ہرگز نہیں۔ انما یؤخرہم، ہاں وہ ان کو ڈھیل دیا ہوا ہے، لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن تک کے لیے ڈھیل دیا ہوا ہے جب سب کی آنکھیں انہیں پہچان لیں گی اور دردناک طریقے سے ان کی گرفتاری ہوگی۔ ظلم کیا چیز ہے، اس کی ڈیفینیشن ضروری ہے ہر انسان کو معلوم ہونا۔ ظلم عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نا انصافی، انجسٹس کو ظلم کہا جاتا ہے، اور وہ دوسرے کے اوپر جب بھی کیا جائے تو اس کو ظلم، بلکہ ظلم آدمی اپنے آپ سے شروع کرتا ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ وہ بڑا ظالم ہے جس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ دوسروں پر ظلم بعد میں ہوگا، تقریباً انسان اپنے آپ پر بھی تو ظلم کر رہا ہے۔ اپنے آپ پر ظلم کیسا ہوگا؟ اپنے آپ پر ظلم کیسے؟ اپنے آپ پر ظلم یہ ہے، ظلم کی تعریف جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کی اصلی جگہ سے ہٹا کر رکھ دینا۔ ٹوپی کو اگر کوئی پاؤں میں پہنے تو اس کی جگہ تو نہیں ہے، چپل کو کوئی سروں پر رکھ رہا ہے تو اس کی جگہ تو نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ جس چیز کا جو مقام ہے اس کو وہاں پر رکھنا یہ انصاف، اور اس چیز سے اسے ہٹا دینا یہ ظلم۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظلم۔ کسی بھی چیز کی اصلی حیثیت سے اس کو ہٹا دینا۔ اب انسان اپنے آپ پر ظلم کیسے کر رہا ہے؟ اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، اور اگر تم اپنے آپ کو جانور کی جگہ رکھ رہے ہو تو ظلم اپنے آپ پہ کر رہے ہو۔ سب سے پہلے تم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو، تم جانور نہیں، تم غلاظت نہیں کھاتے، تم ماں بہنوں کے ساتھ زنا نہیں کرتے، اشرف المخلوقات بنائے گئے ہو۔ اللہ نے تمہیں عقل سلیم عطا کیا، سوجھ بوجھ کی طاقت عطا کیا، اچھے برے میں تمیز کرنے کا سلیقہ دیا، یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں۔ اگر ان کا استعمال نہ کرتے ہوئے انسان اپنے آپ کو غلاظت میں ڈالتا ہے تو گویا کہ وہ ظلم اپنے آپ پر کر رہا ہے۔ سب سے پہلے اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ جب کبھی کوئی گناہوں میں ملوث ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ اسی لیے توبہ کے متعلق جب بھی فرمایا گیا تو یہی کہا گیا جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اپنی جانوں پر ظلم کرنا آپ کو لگتا ہوگا حیرت کی بات ہے، کوئی آدمی اپنے آپ پر کیسے ظلم کرے گا؟ ظلم کا مطلب صرف وہی نہیں چاقو چھری تلوار سے مار دینا، ظلم یہ ہے اپنی حیثیت کو گرا دینا۔ جو مقام اللہ نے تجھے دیا تھا وہ چھوڑ کر تم کسی اور غلاظت میں پڑ گئے، یہ سب سے پہلا ظلم ہے جو ہم نے اپنے آپ کے ساتھ کیا انسان ہونے کے ناطے۔ دوسری اور ایک خاص صفت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، آپ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ امت محمدیہ ہے۔ اب سٹیٹس بڑھ گیا ہے تمہارا، تمہاری جگہ بڑھ گئی ہے جس جگہ پر اللہ نے تمہیں بیان کیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے انسان تو دنیا میں بہت بنائے گئے، کروڑوں کی تعداد، لیکن کنتم خیر امت اخرجت للناس، سارے انسانوں میں اللہ نے تم کو خیر امت بنایا، سب سے بہترین امت بنایا۔ تو جو ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا خیر امت کا، اس پر اگر تم قائم ہو تو انصاف کر رہے ہو اپنے آپ کے ساتھ، اور اس ٹائٹل سے ہٹ کر کے کام کر رہے ہو تو ظلم کیا اپنے آپ کے ساتھ۔ ہم نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا۔ ظلم کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے، پھر اس کے گھر میں ہوتی ہے، گھر سے ظلم ہوتا ہے، بیوی پر، بچوں پر، ان کے حقوق کو مار دینا یہ ظلم ہے، ان کے حقوق کی تلفی، بہنوں، بھائیوں، ماں باپ
اولاد، اور اس کے بعد پھر یہ ظلم بڑھتا ہوا پڑوسیوں تک جاتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ظلم، پھر اس کے بعد معاشرے میں آتا ہے جس میں وہ جی رہا ہے، محلے میں، اور پھر جیسے جیسے اس کے مقامات بڑھتے چلے گئے اس کے ساتھ ساتھ ظلم کی شاخیں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ظلم کی ہزار قسمیں ہیں، ہزار قسمیں ہیں۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ جو حد سے زیادہ بڑھنے والے ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں ہیں، لیکن لوگوں نے ظلم کا کانسیپٹ یہ بنا کر کے رکھا ہے صرف مار دھاڑ قتل کرنے والا ہی ظالم ہے۔ ظالم تو گھر سے بھی شروع ہوا ہے، گھروں میں حقوق تلفی جس نے کیا وہ ظالم ہے، جس نے بیوی کا حق مار لیا وہ ظالم، جس نے ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا وہ ظالم، جس نے اولاد کا حق ادا نہیں کیا وہ ظالم، جو اپنے بھائی بہنوں کا حق مار کر بیٹھا وہ بھی ظالم۔ یہ ظلم کی کئی شاخیں ہیں۔ اور اس کے بعد میرے عزیزو، لوگ جب عملی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں تو ظلم کہاں کہاں ہے میں آپ کو بتاؤں۔ ظلم انسان کرتا کب ہے؟ کمزور آدمی ظالم تو نہیں ہوتا، یہ تو سب کو پتا ہے، سارے لوگ دیکھتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، کسی جرم میں اندھا، لولا، لنگڑا ایسا آدمی، لولا بھی ہے، لنگڑا بھی ہے، کچھ نہیں، پیر بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں، آنکھ بھی نہیں، ایسے شخص کو کوئی پکڑ کر کے لائے اور کہے کہ اس نے فلاں کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، مار دھاڑ کیا ہے، تو دنیا ہنسے گی کہ وہ معذور ہے، وہ کیا کر سکتا ہے۔ یہ تو بات صحیح ہے، کمزور آدمی ظلم نہیں کر پاتا کیونکہ اس کے پاس وہ نہیں ہے۔ اس کا اپوزٹ یہ نکلتا ہے کہ طاقت جیسی ہی آتی ہے انسان ویسی ظلم شروع کرتا ہے۔ طاقت، اور طاقت کئی قسم کی ہے، جسم کی بھی طاقت ہے، مال کی بھی طاقت ہے، پاور کی بھی طاقت ہے، منصب کی بھی طاقت ہے، اور یہ تینوں طاقتیں جب کسی کے اوپر چڑھ جاتی ہیں تو فرعون بنتا۔ یہ تینوں طاقتیں جانتے ہو آپ، فرعون تنہا 1000 لوگوں سے لڑ سکتا تھا، اور طاقت اس کی جسمانی ایسی تھی کہ 90 سال تک اس کو بخار بھی نہیں آیا، کبھی سردی بخار بھی نہیں، کبھی بیمار نہیں ہوا۔ یہ جسمانی طاقت تھی۔ مال کی طاقت تو ایسی کہ آدھی دنیا کے خزانے اس کے تھے، اور پاور کی طاقت ایسی کہ بادشاہ اعظم بنا بیٹھا تھا، لوگ تو اس کے سامنے جھکتے تھے۔ جب تین چیزیں ایسی ساتھ مل جاتی ہیں تو فرعون بننے کی کوشش کرتا ہے ہر آدمی۔ آج کے دور میں بھی میرے عزیزو یہ تین چیزیں بڑی آزمائش کے ساتھ آتی ہیں کہ ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ معذور آدمی کیا ظلم کرے گا، اس کے لیے وہ امتحان نہیں ہے۔ جو بستر پر پڑا ہوا ہے، جس کی نہ جسمانی طاقت ہے، نہ مالی پیسی طاقت ہے، اور نہ پاور اس کے پاس ہے، ایسا آدمی کیا ظلم کرے گا؟ ظلم وہ کرتا ہے جس کے پاس طاقت ہو، اور طاقت والے کے ساتھ امتحان بھی زیادہ ہے۔ عزیزان گرامی وقار،